علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیج نمبر 10 دیکھیے، اس میں درمیان میں جو پیراگراف ہے وہی میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ جان رکھو اور یقین کرو کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جسے آخرت کے امتحان کا پہلا پرچہ کہنا غیر مناسب نہ ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 سوال کیے جائیں گے، جن میں یہ ہرگز نہ پوچھا جائے گا کہ تیرا مذہب کس امام کا ہے، تیرا امام کون ہے، بلکہ 3 سوال وہی ہوں گے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ یہ بات تو بالکل آسان ہے، یہ پیراگراف اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی قیامت کے روز کا، وہ ایک انسان جو مر گیا ہے اس کے مرنے کے بعد قبر سے ہی شروع ہو گیا۔ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے، لیکن قیامت کا مرحلہ اس انسان کے لیے جو مر چکا ہے شروع ہو گیا۔ کہاں سے؟ قبر سے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قبر میں بھی اگر بندہ گنہگار ہے، جہنمی ہے، تو وہاں عذاب ہوتا ہے، اور اگر وہ نیک انسان ہے، مرنے والا جنتی ہے، تو قبر میں بھی اس کو جنت کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہے آخرت کا، قبر۔ اس قبر میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، جس طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھے جانے والے بہت سارے سوالات ہوں گے۔ وہ احادیث میں ان کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ ایسے ہی قبر میں بھی سزا اور جزا دینے سے پہلے اللہ کی جانب سے کچھ فرشتے آئیں گے اور وہ 3 سوال کریں گے۔ ہر کسی سے، ہر مرنے والے سے 3 سوالات قبر میں کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم کو بھی جواب دینا، آپ کو بھی جواب دینا، سبھی کو دینا ہے۔ وہ تینوں سوالات کیا ہے؟ کیا کسی شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ حنفی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ شافعی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ کیا کسی شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے امام کا نام کیا ہے؟ کیا کسی شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ پوچھا جائے گا؟ بچوں بولو، پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ یہی سوالات کچھ الگ احادیث میں، کچھ الگ الفاظ میں بھی موجود ہیں، ان باتوں کو لے کر اختلاف میں نہ پڑیں گے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 سوال ہوں گے، ہمارے رب کے بارے میں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے دین کے بارے میں کہ ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کے بارے میں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کے پیروکار ہیں۔ یہ 3 باتیں پوچھی جائیں گی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس امام کی پیروی کرتے، تو وہ جواب میں کہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہوں۔ کسی سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں، تو وہ جواب میں کہے کہ میں حنفی المسلک ہوں۔ ایسے سوالات نہیں ہوں گے۔ تو وہاں جو جواب دینا ہے، اس جواب کے حساب سے جب آپ کی یہاں کی زندگی ہوگی نا، تو آپ وہ جواب دے پائیں گے۔ ابھی آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کا نبی کون ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ سے پوچھا جائے آپ کا دین کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کیا آپ وہاں بھی یہ جواب دے پائیں گے؟
اگر آپ ان جوابات کے حساب سے زندگی گزارے ہیں، یعنی آپ نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا ہے، آپ نے خالص دین اسلام جس کے بارے میں آپ کو معلومات ملی پچھلی کلاسز میں کہ شروع میں جو خالص دین اسلام تھا، جس کو جو صحابہ کرام جس کو اپنایا جنہوں نے، جو پہلی 100 سالوں میں وہ خالص دین اسلام تھا، وہی دین اسلام کے اگر ہم پیروکار ہوں گے تو ہم جواب دے پائیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہی بات اگلے پیراگراف میں بتلائی گئی ہے، میں وہ پیراگراف چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک بہت بہترین اور پیاری سی حدیث ہے جو یہ جو سلسلے درس چل رہا ہے اس مسئلے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو تھوڑا چھوٹا پیراگراف ہے اور ڈارک لائنیں ہیں، وہ والی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ روز محشر میں اپنے حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچوں گا۔ کون پہنچیں گے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچیں گے وہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کا پانی پیے گا، اور جس نے پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے سب بھائیوں بہنوں کو، سب کو وہ کوثر کا جام پینا نصیب ہو جائے۔ بولو آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کوثر کا جام پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، بہت دھیان سے سنیے، یہاں سے بہت دھیان سے دیکھیے۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ سمجھ بھائی اتنی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوثر کا جام جہاں ہوگا، یعنی وہ پانی حوض کوثر کا، وہ جہاں پر ہوگا حوض، اس حوض پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اپنی امتیوں کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ وہ پانی اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس قیامت کے روز میں جو شدت کی دھوپ ہوگی، بہت شدت کی پیاس لگی ہوگی، اس عالم میں اس موقع پر جو اس کا پانی پی لیا ایک بار، وہ دوبارہ کبھی وہاں پیاسا نہ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا پانی لوگوں کو پلا رہا ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں گا مطلب کون جانتے ہوں گے؟ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہوں گے کہ یہ میری امتی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں یہ، اور وہ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، پیچھے ہٹایا جائے گا۔ کوثر کا جام اور وہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پلا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ لوگ آ رہے تھے وہ پانی پینے کے لیے، لیکن اللہ کے فرشتے اتنے میں آئیں گے اور ان لوگوں کو مار مار کے پیچھے بھگائیں گے کہ چلو یہاں سے، تم لوگ وہاں سے ہٹائیں گے کہ تمہیں یہ پانی نہیں پینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، دیکھیے درمیان پیراگراف میں دیکھیے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں دین میں نکالی تھی۔ تو میں کہوں گا دوری ہو،
دوری ہو، یعنی ایسے لوگوں کو میں اپنے پاس سے دھتکار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، پھر جب فرشتے انہیں ہٹانے لگیں گے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہیں یہ پانی نہیں ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ کے مقرب فرشتوں، دیکھو یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، آپ انہیں کیوں پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ انہیں میرے حوض کا پانی پینے دیجئے۔ تو وہ فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بعد آپ کے اس لائے ہوئے دین میں کیسی کیسی نئی نئی باتوں کو داخل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہونا ہی کافی نہیں ہے نجات پانے کے لیے، امت میں سے ہونا ہی کافی نہیں ہے وہ کوثر کا جام پانے کے لیے۔ اس امت میں سے ہونے کے بعد پھر ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا اس پر عمل کرنا ہے، اور ہر وہ بات جو لوگ اپنی طرف سے اس دین میں داخل کر دیے ہیں اس کو چھوڑنا ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہ دین، یہ بات جو لوگوں میں عام ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو ہم چھوڑ دیں گے، چاہے بیٹر کے سارے لوگ اس کو کر رہے ہوں، ہمارے ملک ہندوستان کے سارے لوگ اسے کر رہے ہوں، اس سے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں تو بس اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا، کیا بتلایا، کیا سکھایا ہے، وہی باتیں ہمیں دین سمجھنا ہے اور دین سمجھ کر اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین اور پیاری حدیث تھی۔ اس حدیث کو آپ لوگ سمجھ گئے کیا؟ کون کون نہیں سمجھے؟ الٹا سوال پوچھ رہے ہیں، پوچھیں گے کون کون سمجھے تو سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں، بتائیں کون کون نہیں سمجھے؟ کوئی نہیں اٹھائے، سب لوگ سمجھ گئے؟ ہاں فرحت سمجھ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگوں کو جو ہٹایا جائے گا، فرشتے وہاں سے ہٹائیں گے کوثر جام کے پاس سے، انہیں کیوں ہٹائیں گے؟ چھوٹے بچے نہیں سمجھے ہوں گے اور ان کے سمجھ میں آسانی سے ہاں قصہ بنا کے سمجھائیں۔ دیکھو قیامت کے دن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت تیز دھوپ ہوگی، سورج بالکل قریب سر کے اوپر رہے گا، یہ بات کو سمجھیے، سورج بالکل قریب رہے گا اور بہت تیز پیاس لگی ہوگی، ہر کسی کو پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے لوگ۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنواں ہوگا، بہت بڑا سا کنواں ہوگا، حوض نہیں سمجھتے نا، کنواں سمجھتے، پانی بھرا ہوگا اس میں، اس پانی کا ایک خاص نام ہے، کیا نام ہے؟ کوثر نام ہے، اس پانی کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو وہ پانی پلائیں گے، اپنی امت کے لوگوں کو مطلب کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد قیامت تک، ان سارے لوگوں کو باری باری سب کو وہ پانی پلائیں گے۔ کون پلائیں گے؟ ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ لیکن وہ پانی پلا رہے ہوں گے
اور اتنے میں کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیں گے کہ آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا، کہ پانی یہاں پلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، وہیں بیچ میں فرشتوں نے کیا کیا، روک دیا، چلو ہٹو یہاں سے، آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا، آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ کے فرشتوں دیکھو یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ پانی پینے دیجئے، ان کو یہاں سے مت ہٹائیے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسی ہے کہ یہ لوگ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آپ کا دین ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں کا جب زمانہ آیا نا، تب ان لوگوں نے اس میں دین کے نام پر اور بہت سارے کاموں کو ایجاد کر دیا، ڈال دیا، اور بہت سارے ایسے کام جس کو آپ نے نہیں بتلایا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ سمجھ پائے؟ اجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پانی پلانے کے لیے بلا رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں کیوں ہٹائیں گے، آپ بتائیے؟ ہاں ویری گڈ، شاباش، نئی نئی باتیں بتائیں گے دین کے نام پر، ویری گڈ، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، جب فرشتے بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ دین میں بہت ساری نئی نئی باتوں کو ڈال دیا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی کی درخواست نہیں کرنے جائیں گے، کیا بولیں گے؟ حدیث میں کیا بات ہے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یہ عربی الفاظ ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ دوری ہو، دوری ہو، ایسے لوگوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ جنہوں نے میرے لائے ہوئے دین میں میرے بعد تبدیلیاں ڈال دی، بدل دیا ہے، کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے الگ الگ امام بنا لیے اور ان کے فتووں پر عمل کرنے لگے۔ یہ ایک دین میں نئی چیز آ گئی، یہ ایک دین کا، اسلام کا ایک نیا نقشہ انہوں نے پیش کر دیا، دین میں طرح طرح کی بدعتیں ڈال دی۔ آپ لوگ ایسی بدعتوں کے بارے میں کچھ بدعتوں کے نام بتلائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں؟ کچھ نام بتلائیں گے ایسے؟ بتلائیں جی۔ جی بڑے بچے تو بتلائیں، ان کو تو پتا ہوگا۔ ہاں، فاتحہ کی جا، جی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات مشروع قرار نہیں دیا کہ کوئی مر جائے تو اس کے نام کی اس کی طرف ثواب پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بلائیں اور وہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید اور سورتیں پڑھیں اور سوچیں کہ یہ والا ثواب جو ہم نے حاصل کیا یہ ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے پیاری بیوی، جن کی وفات کے بعد کبھی بھی انہیں نہیں بھول سکے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کے لیے تو ضرور فاتحہ کرتے نا، یا ہم اور آپ جتنا اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کم کرتے تھے وہ اپنی بیوی خدیجہ سے؟
اس لیے انہوں نے فاتحہ نہیں کیا، ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر فاتحہ تو کرتے نا، اگر یہ دین ہوتا تو۔ جی جواب دو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر کیا ہے تو فاتحہ کرنے والے ہم کو بتا دیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہے، اور اگر نہیں دکھا سکتے ہیں تو کرنے والے اس سے رک جائیں۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو یہ نیکی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بدعت اس طرح نئی چیز آپ لوگ بتائیں گے؟ بتائیں جی، ہاں کسی اور کو بولنے دو۔ بڑی بچیاں شرماتی ہیں، یہ تو لڑکے ہیں، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اجی یہ پنکھا جو لگا ہوا، ٹیوب لائٹ جو لگی ہوئی ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لائٹ اور پنکھے ٹیوب لائٹ یہ سب تھے؟ نہیں تھے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے کیا؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو نئی چیز ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ اجی دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے۔ ہم جو پنکھا استعمال کر رہے ہیں، ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے پنکھا لگانا؟ ہم ایسا سمجھتے کیا؟ ایسا تو نہیں سمجھتے۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ضروریات بڑھ رہی ہیں، ضرورت کے نئے نئے سامان آ رہے ہیں، اسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ موبائل تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن کیا ہم یہ نیکی سمجھتے ہیں کہ فون پہ بات کرنا ثواب کا کام ہے؟ ایسا سمجھتے کیا؟ اسے تو ہم نیکی نہیں سمجھتے، ہم اس کو سنت سمجھ کے موبائل نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھتا یا نہیں سمجھتا؟ دین کا حصہ سمجھتا نا؟ کوئی عید میلاد النبی مناتا تو اسے نیکی سمجھ کے کرتا کہ نہیں کرتا؟ اگر نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو یہی تو بدعت ہے، یہی تو نئی چیز ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ وفات پائے، آپ کے پیارے صحابہ کرام وفات پائے، لیکن ان کی قبروں کو پختہ نہیں بنایا گیا۔ تو جب انہوں نے پختہ قبر نہیں بنایا تو ہم لوگ پکی قبر کیوں بنائیں گے؟ یہ دین میں نئی چیز نہ ہو گئی؟ ابھی بھی کچی ہیں جی، بلکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ کہ کون سی قبر کس صحابی کی ہے۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قبروں سے اپنے تعلقات نہیں جوڑا، انہوں نے قبروں سے انہوں نے دعائیں نہیں کیا ہے، اس لیے انہیں نہیں پتا ہے۔ بس اس قبر کا، اس قبر والے کا احترام اور عزت ہے، لیکن قبر والے سے دعائیں نہیں کرنا، اس سے مانگنا نہیں ہے، اس کے وسیلے سے دعا نہیں کرنا۔ جی کوئی اور نئی چیز بدعت دین کے نام پر؟ بار بار پوچھ رہا ہوں میں، یہ بات سوال آئے گا، بہت اہم بات ہے یہ۔ ابھی جو سوال جواب بنا کے دوں گا میں، اس میں ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ موجودہ زمانے میں پائی جانے والی کچھ مشہور بدعتوں کے نام ذکر کریں۔ اور کوئی بدعت؟ محرم، تعزیہ، حسین رضی اللہ عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسے مطلب ناتی، آپ کی بیٹی کے بیٹا، ان کی شہادت کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اس کے
کئی دہائیوں بعد ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اب ایک شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی شہادت کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، ان کی کئی برسوں بعد ہوا ہے، اس کی وفات پر یا اس کی شہادت پر برسی منانا یہ دین کا حصہ کیسے ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک شخص کی وفات ہوئی ہے یا ایک شخص شہید کیا گیا ہے۔ اب اس کی شہادت کی برسی منانا یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ تو شہادت کا جو واقعہ ہے، یہ شہادت کا واقعہ جو اس محرم منانے کا بیس ہے، بنیاد ہے، وہ واقعہ خود ہی اس زمانے میں موجود نہیں تھا جب دین مکمل ہوا ہے۔ تو جب کسی چیز کی بنیاد ہی اس وقت موجود نہیں تھی تو اس چیز کے اس واقعے سے متعلق جو رسمیں پائی جاتی ہیں وہ چیز دین میں کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ تو ایسی بہت ساری بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، شرکیہ اور غیر شرکیہ اعمال ہیں جسے لوگ دین کے نام پر داخل کر دیے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو اس طرح کی باتیں بتلاتا ہے کہ یہ چیز کرنا نیکی ہے، وہ چیز کرنا نیکی ہے، آپ اس سے بلا جھجک پوچھئے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ تعلیم دیا ہے، صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہے، تو ہم اس کو اپنائیں گے، ورنہ اسے نہیں اپنائیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ آگے دیکھیے پیج نمبر 12 کھولیے، تھوڑی دیر اور 10 منٹ کلاس چلے گی، پھر سوال جواب کا سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ سوال نمبر پیج نمبر 12 پر آپ درمیان کا جو پیراگراف ہے اسے دیکھیے۔ ان حدیثوں سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ حوض کوثر کے پانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان لوگوں کو ہی نصیب ہوگی جنہوں نے آپ کی فرما برداری کرتے کرتے اپنی آخری سانس چھوڑی ہوگی۔ حوض کوثر کا پانی یعنی وہ کوثر کا پانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اپنی امت کے لوگوں کو، وہ کیا امت کے سارے لوگوں کو ملے گی؟ کیا بتلایا گیا اس میں بھی؟ حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ساری امت کے لوگوں کو نہیں ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر رہے گا، اپنی طرف سے نئی نئی باتوں کو یا کسی اور نے کچھ دین میں نئی نئی باتیں ڈال دیا ہے، یا یہ کہ اب پورا بیٹھن کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، اب اس کو وہ بھی کرنے لگے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ کوثر کا جام نہیں ملنے والا۔ جی جی جی، یہ جو 73 فرقوں کی بات کل کے درس میں آئی تھی، کل کے پروگرام میں، اس میں حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 73 میں سے کتنے جنتی ہوں گے؟ ایک، باقی 72 یعنی 72 وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر دوسرا جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب وہ جو ایک فرقہ جنتی ہے اس کو نصیب ہوگا وہ کوثر کا جام۔ باقی سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اپنے اپنے برے اعمال کی بنا پر وہ اس امت کا جو صحیح طریقہ اور منہج ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں پہلے والے دن کے لیکچر میں درس میں بتلایا تھا تقلید شخصی، تقلید کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے؟
بچوں یاد ہے تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تقلید؟ اطاعت؟ جی اطاعت کا تو بالکل اپوزٹ الٹا ہے یہ، بالکل الٹا ہے یہ۔ بتاؤ جی شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ بتائیے جی۔ تقلید کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، بغیر دلیل کے۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات قرآن مجید کے موافق ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک شخص نے جو کہہ دیا ہے اسی کو فالو کریں گے، اسی کو مان لیں گے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب آگے سمجھیے، اسی پیج نمبر 12 میں آپ دیکھیے آخری پیراگراف، نیچے والی 4 لائنیں، نیچے والی 4 لائنیں۔ تقلید شخصی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تفصیل یوں نکل کر آتی ہے کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں تقلید کا دور ترقی پر رہا، اور وہ اس لیے کہ اس کے پھلنے اور پھولنے میں بادشاہوں کی پوری مدد شامل رہی۔ تھوڑا سا سمجھیے یہاں، تقلید شخصی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر ائمہ اربعہ 4 مشہور اماموں میں سے کسی ایک امام کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے، یہ والی بات کب سے شروع ہوئی ہے؟ وہ بتلا رہے ہیں کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں تقلید کا دور ترقی پر رہا۔ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری مطلب آپ کو میں غالباً پہلے والے دن سمجھایا تھا 1 صدی ہجری یا پہلی صدی ہجری، اس کا مطلب میں بتلایا تھا۔ کیا مطلب بتلایا تھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو 100 سال ہے اس کو بولیں گے پہلی صدی ہجری، پہلی سینچری۔ ایسے 7ویں صدی ہجری مطلب 600 سال کے بعد سے لے کر 700 سال تک، یعنی 601 سال سے لے کر 700 سال تک، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ 7ویں صدی ہجری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ 7ویں صدی ہجری۔ ایسے 8ویں صدی ہجری کسے کہیں گے؟ 701 سال سے لے کر 800 سال تک، اس کو کیا کہیں گے؟ 8ویں صدی ہجری۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید شخصی یہ سب سے زیادہ عروج پر رہی کب؟ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں، یعنی 600 سالوں کے بعد 7ویں سینچری میں اور 8ویں سینچری میں، ہجرت کے بعد 600 اور 700 سالوں کے بعد یہ سب معاملہ عروج پر رہا ہے۔ وہاں اتنے سالوں کے بعد جا کے یہ تقلید شخصی لوگوں میں عام ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پھلنے پھولنے میں بادشاہوں کی پوری مدد شامل رہی ہے۔ یعنی جو بادشاہ ہوتے تھے مسلمانوں کے، عام طور پہ وہ بادشاہت ایسے لوگوں کو ملی کہ جو خود کسی نہ کسی امام کے مقلد رہے ہیں، کسی نہ کسی امام کے تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسا شخص بادشاہ بنے گا تو وہ جو چیز اس کو خود کا ماننا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہی چیز وہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے یہاں دربار میں جو بھی عالم ہوں گے، سرکاری جو بھی مفتی ہوں گے، جو بھی سرکاری تنخواہوں پر عالم ادھر ادھر مسجدوں میں یا مدرسوں میں پڑھا رہے ہوں گے، وہ کوشش کرے گا کہ یہ سب ایسے ہی لوگ رہیں جو میں کر رہا ہوں، میں صحیح مان رہا ہوں، ویسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ
پھر یہ بہت زیادہ پھیل گئی یہ باتیں اور عام ہو گئی. اس میں آگے اور ایک بات بتلائی جا رہی ہے، وہ میں ایسے زبانی بتلاتا ہوں کہ 9ویں صدی میں، 9ویں صدی مطلب 801 سال سے لے کر 900 سال تک، یہ 9ویں صدی ہے. 9ویں صدی میں ایک بادشاہ نے چاروں مسلک یعنی 4 امام کی جو پیروی کی جاتی ہے، فالوورز ہیں، ان چاروں اماموں کے نام پر الگ الگ مصلی بنا دیے. کہاں پر؟ کہاں پر بنائے؟ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں. وہ خانہ کعبہ جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد میں 4 مصلی ہوئے. 4 مصلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں پارٹیشن ہو گئی، مسجد حرام میں پارٹیشن ہو گئی کہ اتنا حصہ یہ والا کیا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی جو پیروکار ہیں ان کے ماننے والوں کا ہے. وہ لوگ اپنے حساب سے وہاں اذان دیں گے، اپنے حساب سے اپنے طریقے پر آ کر وہاں نماز پڑھیں گے. اور اس کے بغل میں وہ اتنا پارٹ ہے، وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اور ان کے پیروکاروں کا ہے. وہ اپنے وقت سے وہاں اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے طریقے پر نماز پڑھیں گے. ابھی ادھر ایک فرقے کے لوگ، ایک جماعت کے لوگ آ کے اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، اور اس کے کچھ دیر کے بعد تب دوسرا فرقے کے لوگ آتے اور وہ بھی اسی مسجد حرام میں اپنی الگ جگہ پر وہ اذان دیتے، نماز پڑھتے، اپنے طریقے پر نماز پڑھتے اور چلے جاتے. تو یہ امت میں اختلاف ہو گیا نا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ہی شدید اختلاف اور گھٹیا قسم کا اختلاف تھا جو مسجد حرام خانہ کعبہ میں، جو روئی زمین پر، اس پوری زمین پر پائی جانے والی مسجدوں میں سب سے عظیم مسجد ہے، سب سے زیادہ ثواب والی مسجد ہے. اس مسجد میں بھی 4 طرح کے الگ الگ مسجدیں بنا دی گئی. اس ایک مسجد کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا اور 4 طرح کے لوگ آتے اور وہاں اپنی اپنی نمازیں الگ الگ جماعت سے پڑھتے اور جاتے تھے. کتنا برا لگے گا کہ یہی ایک مسجد جو ہماری چھوٹی سی ہے، اسی مسجد میں کچھ لوگ آئیں اور وہ اذان دیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں. پھر اس جماعت سے اختلاف کرنے والے کچھ اور لوگ ہوں، وہ آئیں اور اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد وہاں اسی وقت کی اذان دیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں. پھر اور ایک جماعت ہو، وہ ان دونوں سے اختلاف کر رہی ہو، وہ آئے اور اپنی الگ سے نماز پڑھ کر جائے. کتنا برا لگے گا، بہت برا لگے گا نا، بہت برا لگے گا. لیکن وہی بات کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک ہی وقت میں ظہر کی نماز یہاں پڑھ کر چلے جاتے ہیں. پھر عصر کا ٹائم آتا ہے تو ایک بار اذان ہوتی ہے اور جس کو بھی پڑھنا ہے وہ ایک ساتھ پڑھ کر چلے جاتے ہیں. یہ اچھا لگتا ہے. یہی معاملہ مسجد حرام میں پہلے تھا، یعنی 9ویں صدی سے پہلے ایسا ہی تھا کہ ایک ہی امام رہتا، ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہوتی تھی، ایک امام ہوتا، جس کو بھی پڑھنا وہ اسی کے پیچھے نماز پڑھ کے اور چلا جاتا، چاہے کسی بھی اپنے نسبت کرنے والا کسی بھی امام کی طرف ہو. لیکن 9ویں صدی ہجری میں ایک ایسا بادشاہ آیا، فرح بن برقوق. اس بادشاہ نے اس مسجد حرام کے 4 حصے کر دیے، یعنی اس ایک مسجد کو 4 مسجد میں تقسیم کر دیا اور چاروں مسلک کے الگ الگ جگہ متعین کیے، الگ الگ مصلی بنا دیے اور وہاں پر سب کوئی اپنے اپنے ٹائم سے آ کر نماز پڑھتے اور جاتے تھے. یہ شدید اختلاف وہاں پایا گیا. اس کے بعد آگے دیکھیں لکھا ہے کہ یہ مصلی 9ویں صدی سے 13ویں صدی ہجری تک برقرار رہے.
تقلید کرنے والے مقلدین اپنے اپنے مسلح پر اپنے اپنے مسلک کے امام کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، ایک مسلح کے بعد دوسرے مسلح پر نماز ادا کرنے کا انتظام تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ شدید اختلاف ختم کیسے ہوا؟ ختم ہوا کیسے؟ 14ویں صدی میں، 14ویں صدی میں سن 1343 ہجری میں عبدالعزیز بانی سعودی حکومت نے اسلام میں نئے داخل ہو چکے ان چاروں مسلوں کو ختم کر کے پہلے کی طرح صرف ایک مسلح قائم کیا۔ یہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے، اس سعودی حکومت کی ابتدا جب ہوئی اور جب پہلے بادشاہ بنے تو ملک عبدالعزیز یا شاہ عبدالعزیز، انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑے عالم محمد بن عبد الوہاب، کیا نام ہے؟ محمد بن عبد الوہاب، ان کے ساتھ، یعنی ایک ہے بادشاہ ملک عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز یہ بادشاہ ہے، اور ایک انہی کے خاص دوست ہے کون؟ محمد بن عبد الوہاب، جن کے پاس علم کا سمندر ہے۔ ایک کے پاس حکومت ہے اور ایک کے پاس علم ہے۔ ان دونوں نے مل کر کے اس سعودی حکومت میں، اس کی احاطے میں جتنے بھی شرکیہ اور کفریہ اور بدعات اور خرافات یہ سب موجود تھے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ وہاں پر بھی کچھ پکی قبریں تھیں، ان سب کو توڑ دیا۔ وہاں پر بھی کچھ شرکیہ اور کفریہ اعمال بدعات منائے جاتے تھے، ان سب کو ختم کر دیا۔ اور سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مسجد حرام میں جو 4 مسجدوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی 4 مسلک کے نام کے الگ الگ مسلح قائم تھے، ان سب کو ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ بس ایک امام ایک وقت میں نماز پڑھائے گا، جس کو بھی نماز پڑھنا ہے وہ آئے اور اسی کے پیچھے نماز پڑھے اور جائے۔ پھر وہاں اب امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے ایک امام، امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکاروں میں سے ایک امام، سب ختم۔ اب نہیں ہوا ایسا، اور الحمدللہ ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ وہاں الگ الگ اس طرح سے مسلح نہیں قائم ہے کہ یہ حنفی مسلح ہے، یہ شافعی مسلح ہے، یہ مالکی مسلح، ایسا الگ الگ نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک ہے، اور وہی ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کی احادیث کو سمجھتے ہوئے، جو صحیح طریقہ ہے احادیث میں، وہی طریقے پر وہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور سارے لوگ ایک ساتھ وہاں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ شدید اختلاف کب شروع ہوا تھا؟ الگ الگ مسلح 9ویں صدی میں، اور ختم کب ہوا؟ 14ویں صدی میں، 1343 ہجری، 1343 ہجری، یعنی آج سے 100 سال پہلے یہ بات ختم کی گئی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے یہ بات ختم کی گئی تھی کہ وہاں پر ایک مسلح صرف رہا، باقی سب کو ختم کر دیا گیا۔ جی، آج کی کلاس یہی ختم ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کچھ اور پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔